बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत एक दायरे में घूमती रही है, माजी में भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो सियासी मामलात हैं और सियासी ज़ोमा हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो बहुत ही सेंसिटिव इशूज़ हैं उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा तरक्की की हो या उसमें पेशरफ्त करने के काबिल रहे हों। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पे एक तरफ आपको एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे हम दोबारा से ट्रेडिशनल जंगों की तरफ, जो रवायती जंगें हैं उसकी तरफ दुनिया को जाते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मसला है, मुआशी चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। उसमें जिनकी तरफ देखना चाहिए आवाम को वो सियासी जमातें, सियासी लीडर्स, सियासी लीडरशिप होती है, क्योंकि उन्होंने ही कौमों को आगे लेके जाना होता है एक ऐसे निज़ाम में जिसको आप जमहूरी निज़ाम कहते हैं। लेकिन अब हर तरफ अगर आप देखें तमाम सियासी जमातों के अंदर भी एक डिसकंटेंट नज़र आता है। वो मुतमईन नहीं हैं, दूसरों से मुतमईन नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद वो अपने आप से भी ज़्यादा मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकी इस कौम को, इस मुआशरे को, जिसकी पाकिस्तान के मसाइल को सामने रखें तो ज़रूरत थी। तो आज हम कुछ सियासी सफ़र कहाँ पे स्टक है, क्यों स्टक है, उसकी बात करेंगे। सारा का सारा मसला क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से स्टक है, या अदरवाइज़ भी जो आपका सियासी ढांचा उसमें जान नहीं रही, एक बड़ा अहम सवाल है। और इमरान खान साहब ने नई तारीख दे दी है 5 अगस्त के बाद। अब वो 14 अगस्त को भी एहतजाज करना चाहते हैं, हकीकी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से एक वज़ीर साहब जो हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने एक मुज़ाकरात की बात तो की है, लेकिन क्या कोई संजीदा कोशिश अगर हो तो ये मसाइल हल हो सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। मतलब सीनियर तरीन वज़ीर हैं और वो ये कहते हैं जी कि सरकारी अफसरान जो हैं वो पुर्तगाल में जायदादें सारे के सारे तकरीबन ख़रीद चुके हैं। ये सिर्फ इस ट्वीट तक का मसला नहीं है। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी एक एसेट बियॉन्ड मीन्स का एक केस जो है वो आया था। पाकिस्तान में ये फ़लसफ़ा होना चाहिए, सारी दुनिया में ये फ़लसफ़ा है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई परवाह लोग नहीं करते। तो क्या पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को रीवैम्प करने की ज़रूरत है, कोई नया तजुर्बा करने की ज़रूरत है? PTI अगर ज़िमनी इंतखाब में नहीं जाएगी, उसके सियासी ऑप्शंस मज़ीद कम हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। नई जमातें भी आई हैं, जैसे अवाम पाकिस्तान पार्टी है। नई जमातों के लिए क्या स्पेस है इस मौजूदा क्राइसिस में, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, उन पर बात करेंगे जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म है, अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब्बास साहब सबसे पहला तो सवाल यही है कि आज पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन लोग शायद कंफ्यूज्ड हैं कि इनका हल किसके पास है। सियासी जमातें ख़ुद फ़ौज की तरफ देख रही हैं और अब हर मसले में फ़ौज जो है उसी की तरफ अवाम भी देखना शुरू हो गए। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के निज़ाम के लिए कोई अच्छा शगुन है? सियासी जमातें, हुकूमत, अपोजिशन सभी हुकूमत में हैं अपने अपने सूबों में, तो उनसे क्या मायूसी इस हद तक आ गई है या उन्होंने खुद ही गिव अप कर दिया कि हमारे करने के काम नहीं, हमसे होते नहीं हैं? देखिए, सियासी जमातें मेरी नज़र में नाकाम हो गई हैं। उन्होंने अपने असूल भी बेच दिए, अपना ज़मीर भी बेच दिया इक़्तिदार के लिए। सब सियासी जमातों ने, तीनों जो बड़ी जमातें हैं, इक़्तिदार सबको मिल गया, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। इख्तियार नहीं है? नहीं, इख्तियार होता है अगर आप में सलाहियत हो। अच्छा। तो और जब आपने असूल छोड़ दिए फिर आपके इख्तियार का हक भी नहीं रहता। तो ना उनके पास इख्तियार का हक है, ना उनके पास सलाहियत है। मैं कतई कलामी करना चाहती हूँ, ज़ाहिर है आप वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बड़ा अरसा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे माशरों में, पाकिस्तान जैसे निज़ामों में ब्लैक एंड वाइट में तो कुछ नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहें, जिस सलाहियत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो लोगों ने दबाव के बावजूद भी, कम स्पेस में भी कहीं ना कहीं अवामी मसाइल और अवाम को तो कुछ रिलीफ दिया है। हम तवज्जो नहीं देख रहे। नहीं, अगर सलाहियत हो ना, अगर आप में सलाहियत ही नहीं है और साथ ही आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया है असूलों पर, आइन पर, तो फिर आपसे वो हक चला जाता है, वो इख्तियार चला जाता है मुल्क चलाने का। तो यही हालत आज इनकी है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 4 साल 2 महीने में वज़ीर रहा हूँ, 10 महीने वज़ीर आज़म रहा हूँ। मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। बिल्कुल प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आप उनको हल करते हैं, ये आपका काम होता है। आज आपको भी लगता था कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, बाज इश्यूज़ पे मैं बिल्कुल ही बेइख्तियार हूँ, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करती है वहाँ से? कभी ऐसी बात नहीं हुई, कभी ऐसी बात नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट के अपने कुछ रवायात हैं, मुल्क में चली आ रही हैं माशाअल्लाह के ज़माने से। कुछ उनका जो हमारा सिक्योरिटी
ہمارا پیراڈائم ہوتا ہے ہمیشہ، بلکہ ایک سیکیورٹی کے نظر سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اس میں ان کا ایک رول تھوڑا آئین سے آپ سے متصادم ہو یا آئین سے کے دائرے کے اندر نہ آتا، وہ ہمیشہ رہا ہے اور شاید رہے گا، لیکن ملک چلانے کے اندر کوئی مشکل نہیں آتی۔ اچھا، اس لیے مجھے کم از کم کوئی مشکل کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ چھوٹے موٹے معاملات انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، کبھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی سینٹ چوری ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی میں ان کو باتیں سمجھتا ہوں، چھوٹی تو نہیں ہے، لیکن آپ ملک چلاتے رہیں، آگے لے کے جاتے چیزیں۔ ہاں آپ ملک کو ترقی دیں، ملک کے مسائل حل کریں، فیصلے کریں۔ اگر آپ کو 10% رکاوٹ ہے تو بجائے اس 10% رکاوٹ کو رونے کے آپ 90% تو کام کریں نا، پھر وہ 10% بھی آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ میں صلاحیت ہوگی، جب یہ نظر آئے گا کہ آپ ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی میرا نہیں خیال آپ کے راستے میں حائل ہوگی۔ آج کے دور کی اگر بات کر لیں، اس وقت ظاہر ہے ایک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بڑی آئیڈیل قسم کی، تو اگر اور یہی انڈرسٹینڈنگ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کو یاد ہے ون پیج کا بہت اس وقت منترا ایک چلتا تھا ہر گفتگو میں، ٹاک شوز میں، پھر بھی اگر آپ مسائل حل نہیں کر پا رہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، یہ حکمرانوں کو اپنے آپ کو کرنا چاہیے کہ آج ہمارا ایک پیج کا دعویٰ ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں، ہاں، آپ کو رکاوٹ نہیں ہے نا کوئی، اور ایک پیج میں بلکہ آدھے پیج پہ دونوں بیٹھے ہیں، پھر بھی ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ایک پیج پر ہونے کا نہیں ہے۔ اگر مسائل حل نہیں ہوتے تو مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ صلاحیت کا ہے، مسئلہ ملک کے مسائل سمجھنے کا ہے، مسئلہ ملک کے مسائل حل ڈھونڈنے کا ہے، مسئلہ ان بنیادی تبدیلیوں کا ہے جس کی آج پاکستان کو ضرورت ہے۔ وہ جو نظام میں وہ جو آپ کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشنل یا آرگنائزیشنل ریفارمز آپ نے کرنی تھی، ان کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے، اور وہ آپ کو ایک دفعہ کرنی پڑیں گی؟ جی، وہ آپ کو وہ دیکھیں، ریفارم بدستور ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کہتے ہیں نا گل سڑ گیا ہے، پوری دنیا اپنے آپ کو ریفارم کرتی ہے۔ آپ چین کو دیکھ لیں، اتنی ایک تاریخی کیا بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی ہے چین، جس نے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو پاورٹی لائن سے واپس لایا اور دنیا کا بنا دیا۔ وہ بھی آج کنٹینیوس ریفارم کی بات کرتا ہے، کنٹینیوس ریفارم۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کا ہر نظام فیل ہو گیا ہے، ہماری معیشت ختم ہو گئی ہے، ہماری گروتھ نہیں ہے، ہم آج بھی ریفارم کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن یہ ریفارم کی جو بات ہے، یہ بھی خواجہ آصف صاحب آپ کو پتا بڑی انٹرسٹنگ، مجھے پتا آپ کو بڑا ان کے ساتھ احترام کا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو ملک کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی ہے وہ پرتگال میں جو ہے لے چکی ہے پراپرٹیز، اور شریعت لے کے وہاں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک سینئر وزیر کی طرف سے جو آپ کی افسر شاہی ہے اس کے بارے میں یہ بیان آنا، کیونکہ وزیر تو پالیسیاں بناتے ہیں، امپلیمنٹیشن اور باقی سارا کام تو آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ نہیں، دیکھیں، یہ خواجہ صاحب نے بیان کر دیا، اور اس میں حقیقت ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی بڑی تعداد، بلکہ اس ملک کی جو اشرافی ہے اس کی ایک بڑی تعداد، جو ایلیٹ ہے اس ملک کی اس کی ایک بڑی تعداد، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے فوج کے بہت سے لوگ ہیں جو ریٹائر ہو گئے، سب جا کے باہر سیٹل ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے بہت لوگ ہیں جو باہر سیٹل ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی بھی ایلیٹ ہو گئی ہے اس ملک میں، جنہوں نے عوامی خدمت کرنی تھی اور ریڑھ کی ہڈی بننا تھا۔ نہیں، عوامی خدمت تو سیاستدان نے بھی کرنی ہوتی ہے، فوج نے بھی کرنی ہوتی ہے، جج نے بھی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، کچھ تو بزنس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، وہ پہلے سے ایلیٹ تھے نا۔ ہمارے یہاں ایلیٹزم کا بھی جو کرائٹیریا ہے، ایلیٹزم دیکھیں، بزنس کرنا کوئی ایلیٹزم نہیں ہے، نہیں، پیسے کی بات کریں، پیسہ بھی کوئی ایلیٹزم نہیں ہے۔ ایلیٹ ایک سوچ ہوتی ہے جو متصادم ہو ملک کے مفاد سے۔ صحیح۔ اگر آپ حکومت کے میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدے رکھتے ہیں، اور آپ کا تعلق اس ملک سے ختم ہوتا جا رہا ہے، تو پھر آپ وہ فیصلے نہیں کر پائیں گے جس کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ پھر آپ وقت گزاریں گے اور اپنے اس زندگی کو دیکھیں گے جو آپ نے ملک سے باہر گزارنی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے وہ بٹس اینڈ پیسز میں دیکھیں کہ آج ہم ایک کسی ادارے کی ریفارم کی بات کر رہے ہیں، یا ایک دفعہ بیٹھ جائیں ساری سیاسی جماعتیں، سیاسی جھگڑے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، کون جیل میں ہے کون جیل میں نہیں ہے، مطلب ریفارم کے ایجنڈے پہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے آپ لوگ جب سینٹ کے الیکشنز میں آپ نے سیٹ سیٹلمنٹ کرنی ہوتی ہے سیاسی لوگوں نے تو کر لیتے ہیں، جب آپ نے آپس میں کوئی ڈیل کرنی ہوتی ہے تو کر لیتے ہیں، تو ریفارم کرنا نہیں چاہتے پھر اس کا مطلب؟ کیونکہ ریفارم اگر جب آپ کے ذاتی مفاد سے تصادم میں آتا ہے، ٹکراؤ میں آتا ہے، تو پھر آپ نہیں کریں گے۔ تو جہاں پر ٹکراؤ نہیں وہ آپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر کہ آپ آج حالت یہ ہے کہ ملک کو بے پناہ
اور بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ بیٹھ یہ ریفارمز کنسنسس سے ہوتے ہیں, یہ ایک جماعت نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ کو آئینی ترامیم بھی چاہیے ہوتی ہیں. آئینی ترامیم پاس کرنا کافی نہیں ہوتا, وہ طاقت رکھنا. آپ نے آئینی ترامیم ملک کے اندر ان کی ایک بائی ان کریٹ کرنی ہوتی ہے, ان کے لیے ایک سپورٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, بھئی یہ ہم کر رہے ہیں. کیونکہ آئینی ترمیم صرف اس حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ رہے گی نظام کے لیے جب تک آپ اس کو پھر بدلتے نہیں ہیں. تو آپ کو پورے پاکستان کے اندر اس پہ ڈیبیٹ چاہیے ہوتی ہے, اس پہ رائے چاہیے ہوتی ہے, پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. کیا کوئی منیمم ایجنڈا ایسا ہو سکتا ہے سیاسی جماعتوں کا؟ اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو سارے بیٹھ جائیں کہ یہ منیمم 10 یا 20 پوائنٹس ہیں. کیونکہ ہم نے آگے آپ نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا ایک دہشت گردی کے حوالے سے. ایک نیشنل ایکشن پلان بنا لیں ملک کے مسئلوں کے حوالے سے, آپ پہل کر لیں. آپ نے بھی جماعت بنا لی. سر میں دیکھیں, ہم اقتدار میں نہیں ہیں, یہ چیزیں انیشیٹ کرتی ہیں جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں, ان کو حقائق کا علم ہوتا ہے پوری طرح. ہم تو معاملات کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں, اور ہمیں جو پہلو نظر آ رہا ہے وہ کوئی اس ملک کی زیادہ خوش آئند نہیں ہے, وہ بہت بنیادی اور گہرے اور بڑے تکلیف دہ مسائل ہیں. تو اس لیے آپ اس کو انیشیٹ کریں. منیمم ایجنڈا پاکستان ہے, پاکستان کو سامنے رکھیں, آپ کو ہر چیز کا حل نظر آ جائے گا. اپنی کرسیوں کو ایک طرف رکھ دیں, اپنے عہدوں کو ایک طرف رکھ دیں, آپ کو سب نظر آ جائے گا. اب یہ جو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے, ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے, اب آپ دیکھیے اپوزیشن لیڈر کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا, نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, لوگ نااہل ہو رہے ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, تو آپ نے خود کیسز بھگتے ہیں. ایک طرف تو لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے اگر کسی کیس میں فیصلہ آیا, سزا ہوئی ہے, تو وہ اگر بائی بک چلیں تو آپ نے نااہل ہونا ہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کردار ان نااہلیوں کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے. آپ پہلے بھی کہتے رہے کہ اپوزیشن کا کردار اس ملک میں ابھی فی الحال کوئی ادا نہیں کر پا رہا. اب پی ٹی آئی نے جو یہ 5 اگست کو تحریک باقاعدہ جو شروع کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سلسلے ہوں گے, مرحلے ہوں گے, آپ کو لگتا ہے کہ they can achieve anything, ان کے پاس کوئی ہیں ٹارگٹس ایسے جو ملک کے مفاد میں؟ نہیں, کچھ نہیں کر سکیں گے. اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں بھی یہ پوچھ رہی ہوں. میرا سوال یہ, پہلے آپ اگر وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں, حقیقی اس کے بعد اس کے بعد آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں. آپ نے آج تک پی ٹی آئی نے اسمبلی کے اندر اپوزیشن کا رول ادا نہیں کیا, کوئی آلٹرنیٹ پالیسی کی بات نہیں کی, کوئی تعمیری تنقید کی بات نہیں. ہاں, جہاں ترمیم اور تھی وہاں نکل گئے باہر. جی ٹھیک ہے, وہ آپ کا حق ہے. دیکھیں, ترمیم میں جب آپ کی بات کو سنتا نہ ہو اور آپ زبردستی, تو یہ بہتر ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کا, اپوزیشن واک آؤٹ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. نہیں, وہ جو نیب کی فار ایگزامپل کچھ آ رہی تھیں, اس میں سپریم کورٹ نے بھی, بندیال صاحب کی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا, وہاں آپ کو اپنی چیزیں کرنے. یہ چیزیں دیکھیں آج بھی حکمرانوں کو سمجھ آ جائیں. حکمرانوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی, ان کو نیب کی ضرورت ہوتی ہے اپنی جو مخالف ہیں ان کو دبانے کے لیے. تو پی ٹی آئی کو بھی ضرورت تھی, ہم نے ان کو اس وقت بھی ترامیم لکھ کے دی تھی جو کبھی کوئی نہیں کرتا. انہوں نے کہا تھا این آر او مانگ رہے ہیں. تو رویہ حکمران کا بڑا مختلف ہوتا ہے اپوزیشن کے. وہی جماعت جب اپوزیشن میں آتی ہے اس کا رویہ اور ہوتا ہے. تو آج اپوزیشن کا رول ادا کرے پی ٹی آئی, اور ایک حکومت ہے ان کے پاس. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی وہ حکومت کیوں نہیں چلاتی یا کیوں نہیں چلا پاتی جو آج کی ان کے پاس نہیں ہے, کہ ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے. یہ تیسری حکومت ہے بدستور. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ 2 مواقع ہیں. ایک پیپلز پارٹی کے پاس ہے جو سندھ میں چوتھی حکومت ہے, اور ان کے پاس تیسری حکومت ہے کے پی کے اندر. لیکن وہ کوئی حکومتیں ایسی نہیں ہیں جس کی کوئی تعریف کی جا سکے. اچھا, میں ذرا حقیقی آزادی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں, عمران خان صاحب کی بہن جو پیغام لے کے آئی ہیں 14 اگست پہ, دوبارہ انہوں نے احتجاج کے لیے باہر نکلنا ہے پورے پاکستان میں, لیکن جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں, اس پہ کچھ بات کریں گے بریک کے بعد. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی, اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بس اب جو ظاہر ہے, آئی نو کہ ایک انٹلیکچوئل سائڈ ہے ہمارے سارے مسائل کے, اور اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ آئین پہ منون عمل ہونا چاہیے, وہ پاکستان میں کبھی ہوا نہیں. ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہیں, اس کی طرف بھی ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اپرچونٹی تو تھی کہ وہ کوئی پریشر بلڈ کرتے اور کسی طرح کا کوئی ریفارمز کی طرف کو بات کو لے کے جاتے. لیکن اب جو باہر لیڈرشپ ہے, وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نااہل ہیں. تو یہ جو ناکامی ہے 5 اگست کے احتجاج کی, یا اس طرح کی جو تحریکیں انہوں نے بار بار چلانے کی, پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناکام تحریکیں ہیں, ناکامی کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ ناکامی جس تحریک کا مقصد نہ ہو, ناکامی ہوتی ہے, پہلے دن سے ناکام ہوتی ہے. میں نے پہلے کہا تھا
اسے بہت دفعہ پوچھا گیا. میں نے کہا دیکھیں جس کا مقصد نہیں ہے جس تحریک کا, ایک نکاتی مقصد جو خان صاحب کچھ لوگ بیان کرتے ہیں خان صاحب کو رہا کریں, یہ مقصد کبھی کسی تحریک کا نہیں ہوتا. انہیں حقیقی آزادی لگتی کہ خان صاحب اگر باہر ہوں گے تو پھر ہم حقیقی آزادی کی طرف بڑھ جائیں گے. حقیقی آزادی ایک آدمی سے نہیں آتی. آج بھی حقیقی آزادی وہ لا سکتے ہیں, اپنے صوبے میں لے آئیں, صوبہ ان کے پاس ہے, وہاں پہ جو سرویز بھی آئے ہیں 70% سپورٹ ان کی ہے, اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے, حکومت ان کی ہے. کیا وہ ایک اچھی حکومت ہے؟ کیا وہ حکومت صوبے کے کام کر رہی ہے؟ کیا وہ گورننس پرووائڈ کر رہی ہے؟ یہ 13واں سال ان کا شروع ہے. کیا یہ پھر کیا کیوں لوگ سپورٹ کریں گے؟ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے نااہل ہوئے ہیں وہ وہاں پہ بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی نہیں جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر یہ سیاسی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ دیکھیں ان سے ان چیزوں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے بہت سے لوگوں کو نااہل ہوتے دیکھا ہے, سینکڑوں کی تعداد میں نااہل ہوئے, ان کے الیکشن بھی جیت لیے گئے. پھر جو نااہل کرنا یہ اقتدار میں جو جماعت ہوتی ہے اس کی کمزوری اور ناکامی کی دلیل ہوتی ہے. کسی کو نااہل کر کے اس کی سیٹ لینا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا اس سے کوئی اس سے فائدہ نقصان ہوتا ہے. اچھا, فائدہ نہیں اس ہوتا. سے فائدہ نہیں ہوتا. آپ کی جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے, جو آپ کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ اب لوگوں کو الٹے سیدھے طریقوں سے نااہل کرا کر ان کی سیٹیں لے رہے ہیں جو عوام نے نہیں دی تھیں آپ کو. تو یہ ایک بڑی خرابی ہے جو ہر جماعت اس سے گزری ہے. ہر جماعت نے پہ اس کا اثر بھی ہوا ہے اور اس نے یہ کیا بھی ہے, تمام جماعتوں نے, تینوں بڑی جماعتیں ہیں. لیکن ظاہر ہے جو حکومت ہے, حکومت کے پاس اب کیا اپرچونٹی ہے, کیونکہ حکومت کے پاس تھوڑی بہت سپیس تو ہوتی ہے نا کہ وہ کوئی ایسے فیصلے کریں کہ جس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں. اور آپ خود حکومت میں رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا فائدہ اپوزیشن کو نہیں حکومت کو خود ہوتا ہے. لیکن ایک تاثر ملتا ہے, ایک تاثر ہے, کچھ مبصرین بھی کہتے ہیں اور کچھ حکومتی لوگ بھی کہتے ہیں وداؤٹ نیمنگ دیم کہ پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہو جائے گی اس طرح کی طریقیں چلا کے, ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی بھی ریلیونٹ ہو جائے گی تو پھر حکومت کی اپوزیشن کا کردار کوئی جماعت ادا نہیں کرے گی. آپ نہیں ہیں پارلیمنٹ میں لیکن آپ ایک جماعت کوئی تو ہیں. اپوزیشن نہیں ہے حکومت کو. حکومت کیوں نہیں چلتی؟ آج کوئی اپوزیشن ہے نہیں ہے, پھر بھی حکومت نہیں چلتی. وہ تو کہتے چل رہی, آپ کیوں کہتے نہیں چلتی؟ ملک ترقی کر رہا ہے. ایک پیمانہ ہے. جس ملک کے 45% لوگ سطح غربت سے نیچے ہوں, جن کا حل صرف ایک چیز میں, ملک کی معاشی ترقی میں, اور کوئی راستہ نہیں ہے, آپ وہ چیز بھی نہیں کر رہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حکومت 22 میں آئی تھی, 16 مہینے وہاں پر لگائے, 16 مہینے یہاں پر ہو گئے, 32 مہینے ہو گئے, آج تک کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن نہیں ہے, ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, پالیسی ریٹ کرنی ہے, 32 مہینے میں نہیں ہوئی. پالیسی ریٹ نیچے پرائیویٹائزیشن کی تھی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے. پاکستان میں کوئی پرائیویٹائزیشن کبھی نہیں ہوئی تھی, دنیا میں کوئی فائنینشل انسٹیٹیوشن نہیں بکا تھا. 4 مہینے سٹارٹ سے فنش تک ایم سی بی بکا تھا. جی, آج بھی نیب اس کی تفتیش کر رہی ہے. یہ ہماری حالت ہے. تو آپ سوچ رہے ہیں, کرنے کا سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے سوچتے رہے. کیا مطلب ظاہر ہے آپ نے ابھی آئی ایم ایف کا پروگرام لیا ہے, آپ کو جان چھڑانی ہے یا آپ 25ویں دفعہ بھی 24ویں دفعہ بھی جائیں گے؟ جی آپ جائیں گے, آپ کا کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی ڈسپلن ڈالنے کی طریقہ نہیں ہے ملک کے نظام میں. آپ ریفارم نہیں کر رہے, آپ کی کوئی پالیسیز نہیں ہیں, آپ کے کوئی فیصلے نہیں ہیں. کیسے آپ ملک کو نکالیں گے آئی ایم ایف کے پروگرام سے؟ اتنے سارے پروجیکٹس حکومت نے شروع کیے ہیں, یوتھ سکیمز بھی شروع کی ہیں, لونز بھی دے رہے ہیں, پنجاب میں کسانوں کو لونز مل رہے ہیں, سستے گھروں کی اسکیمیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کی معاشی حالت بدلنے کے کام نہیں آتی چیزیں؟ کیوں؟ اس قرضے سے جب آپ کر رہے ہو نا, یہ قرضے کا پیسہ ہے, اس سے عوام پہ اور بوجھ پڑتا ہے. ایک کو فائدہ ملتا ہے, 99 اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. یہ پالیسیاں, پیسے بانٹنا ترقی نہیں ہوتا. معذرت سے پیسے بانٹنا آپ کی ناکامی کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. حکومتیں پالیسی بناتی ہیں جس سے معیشت کو ترقی ملتی ہے. پیسے بانٹنے والی حکومتیں
दुनिया में नहीं होती। क्यों नहीं मुआशी पॉलिसी बना पा रही शहबाज साहब की काबीना? समझ है नहीं, ना अवाम का मैंडेट है। ये बहुत बड़ी खराबी होती है जब अवाम का मैंडेट ना हो। हम इसको बड़ी माइनर बात समझते हैं। नहीं, मैं आपको लिस्ट बता सकता हूँ हुकूमतों की जिनके पास मैंडेट नहीं था, वो नहीं चल सके। 2099 12 अक्टूबर से लेकर फरवरी 2008 तक मुल्क में क्या हुआ? लेकिन एक हुकूमत थी जिसमें सब कुछ उसके पास था, दुनिया की सपोर्ट भी थी, 2002 से जंग लगी हुई थी, पैसे बेइंतहा पैसे आ रहे थे। कोई तरक्की उस दौर में नहीं हुई, कोई ऐसी तरक्की नहीं थी। पैसे आते थे, हम गाड़ियाँ खरीदते थे, हमने कंज्यूमरिज्म बढ़ा दिया। कोई मसला हमने हल नहीं किया, कोई मुल्क को तरक्की नहीं दे सके, कोई इदारा नहीं बना सके। नहीं, लेकिन चले मैं इसको अंडरमाइन नहीं करती, मैंडेट होना जाहिर है, आप कह रहे नहीं उनके पास। ये 8 साढ़े 8 साल का अरसा था जी। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज की हुकूमत के बारे में आप कहते हैं मैंडेट नहीं है। पीटीआई भी कहती है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है। लेकिन पीटीआई के पास भी मैंडेट लेकिन तजुर्बा तो है ना, मतलब इन्हीं लोगों ने मैंडेट के साथ भी तो हुकूमत की हुई है। सर, मैंडेट का ना होना तजर्बे को खा जाता है। ये पीटीआई भी मैंडेट के बगैर आई थी। पीटीआई भी कोई नेक और पारसा जमात नहीं है। वो भी मैंडेट के बगैर आई थी। नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि आपने अगर कुछ होता ना, आप कहते हैं कि ये लेस ईवल आपने चुनना है, तो लेसर ईवल ये है कि एक हुकूमत तो है, एक निज़ाम तो है, बजाय से कि सारा कुछ बगैर मैंडेट के ना अवाम ने नहीं मुंतखब किया। जब अवाम मुंतखब नहीं करते, कुदरत का निज़ाम भी होता है। अवाम को राजी करने के लिए दोबारा को कोशिश कर लेते ना कि अगली दफा मुंतखब हो। कर नहीं सकते ना, क्योंकि उसके लिए आपको मॉरल अथॉरिटी चाहिए। एक चीज़ होती है मॉरल अथॉरिटी, हम उसको समझते नहीं है कि ये है क्या। जब तक आपके पास वो नहीं होता, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इमरान खान साहब इनसे कम खराबी से हुकूमत में आए थे, वो भी बहुत बहुत बड़ी खराबी थी। यही फॉर्म 45 47 था। सही। 3 साल 8 महीने में एक अचीवमेंट उस गवर्नमेंट की बता दें। लेकिन लीडर्स देखिए ना, 2.5 साल से ऊपर इनको हो गया, इनकी एक अचीवमेंट बता दें। लीडर्स का बता नहीं, हमने जंग जीत ली, हमने अमेरिका साथ ताल्लुकात अच्छे कर लिए। जंग आपने, ठीक है, जंग आपने मुबारक हो। क्या जंग ने मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर दी है? हाँ, नहीं, वो तो जंग जीतना, जंग एक आप पे हमला हुआ, आपकी जिम्मेदारी होती है दिफा करना, आपने दिफा किया, आप कामयाब रहे। ये पॉलिसी नहीं थी आप नहीं, लेकिन अब उसके बाद अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। चीन अब भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, जो हम रशिया, चाइना, मतलब जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छे से अलाइन कर अपने आप को, आपको लगता है इसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट पाकिस्तान को नहीं होगा? नहीं होगा, सब कहानियां हैं, एक ही तरीके की नहीं है। ये फाइनेंशियल बेनिफिट आता नहीं है इन चीज़ों से। अच्छा, इन चीज़ों से आपको एक सपोर्ट मिल जाती है जिससे आप मुल्क को इस्तेहकाम दे सकते हैं। लेकिन आपके मुल्क की अगर अंदर इंतशार हो, आपकी पॉलिसीज़ ना हो, कि आपकी हुकूमत कमज़ोर हो, आपकी हुकूमत में सलाहियत ना हो, फिर आप इन मामला से फ़ायदा नहीं उठा सकते। वहाँ उन टेबलों पे पैसे नहीं बांटे जाते कि हमें जो रूस है वो यूथ प्रोग्राम दे देगा, हमें पैसे बांट देगा। अमेरिका में कोई और प्रोग्राम दे देगा, हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम दे देगा। ऐसे नहीं होता। तो वो पॉलिसीज में पॉलिसी जो उनकी और आपकी अलाइंड हो, आप फेवरेबल ट्रेड कंसेशन हासिल कर सकते हैं, आप अपनी इकॉनमी की ग्रोथ के लिए कोई बात कर सकते हैं, उससे आपको सपोर्ट मिल सकती है। वो ये मुश्किल काम होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि आप ज़ाहिर है आप जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल चल ही नहीं रही। हुकूमत जब बात करती है तो वो कहते हैं कि हम तो दूध की नहरें बहा रहे हैं, और मतलब ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसे रहा है। लेकिन ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे पूछेंगे कि आपकी जमात जो है वो अपने पंप से इस सिचुएशन में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है बेहतरी के लिए। तो ब्रेक लेते हैं जी, अब सब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी पार्टी ज़ाहिर है, आई नो कि आप लोगों ने एक थिंक टैंक के तौर पे ज़्यादा अभी शुरू में जो आप लोग कंसल्टेटिव प्रोसेस करते हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और एक पॉलिटिकल क्राइसिस आपको नज़र आ रहा है। हुकूमत और जो पार्लियामान में अपोजिशन है उनके दरमियान ब्रिज करने के लिए, या एस्टैब्लिशमेंट और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है उनके दरमियान ब्रिज करने के लिए, आपको नहीं लगता कि आपको किरदार अदा कर सकते? नहीं, हम ब्रिज नहीं कर सकते।
کوئی کردار بھی نہیں ہم ادا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن برج نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں مفادات کی جنگ ہے، یہ اصول کی جنگ نہیں ہے، یہ ملک کے مفاد کی آپ جنگ نے ہے۔ کوئی کوشش کی اس عرصے میں؟ کوشش ہم نے اس عرصے میں کی ہے، مختلف جو پلیٹ فارمز آئے ہیں ہم اس پہ گئے ہیں، ہم نے کوشش بھی کی ہے، لیکن وہاں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اپوزیشن بات کرنے کو تیار ہے، نہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے۔ کیا کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ نے کوئی رابطہ کرنے نہیں، کی؟ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کیا، آپ کی یہ جماعت ہمارا نے کام نہیں ہے۔ آپ کی جماعت نے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں۔ ایک بیٹر سینس پریویل کرنا چاہیے ظاہر اس پولیٹیکل کرائسس میں سے نکلنے کے لیے، تو کون رول پلے کرے گا؟ میاں نواز شریف سے لوگوں کو بڑی ہوپس تھیں، اب وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئے، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہی ہیز گیون اپ آن دا سچویشن؟ زرداری صاحب جو ہیں وہ سائڈ پہ وہ ہو نہیں سکتے، ان کی جماعت اقتدار میں ہے، اس جماعت کے صدر ہیں، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ کر رہے ہیں۔ لوگ کسی اور لیڈر کو نہیں پہچانتے پی ایم ایل این میں، صرف میاں نواز شریف کو جانتے ہیں، اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے، اگر خرابی ہے تو ان کی ذمہ داری آئے گی، اگر اچھائی ہے تو ان کے حق میں آئے گا۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شہباز صاحب کی پالیسیاں ہیں جو اب اس وقت چل رہا ہے، یو ڈونٹ ایگری ود اٹ، کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پالیسی جماعت کی ہوتی ہے، شخص کی نہیں ہوتی۔ پالیسیاں ہیں کیا، میں یہ پتا کرنا چاہتا ہوں۔ پالیسی کیا لوگوں کو نااہل کرنا پالیسی ہوتی ہے؟ بائی الیکشن چوری کر لینا، جلسے نہ ہونے دینا، مار پیٹ ہے سیاست کے اندر، ان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، سیاسی انتشار ہے، یہ کون سی پالیسی ہے؟ تو حل کیا ہے؟ اب یہ ایسے ہی چلے گا؟ حل آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آج نہیں بیٹھیں گے تو کون کل۔ بٹھائے گا؟ سر دیکھیں نا، جو مجھے وطن ہے، اب آپ بیٹھ ہی گئے نا بہت سارے معاملات میں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مطلب پولیٹیکل لیڈ آپ کی بیٹھ گئی، لیڈرشپ بیٹھ گئی، تو اس معاملے پہ بھی بیٹھ جائیں، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے نا، عدلیہ کو بھی اسٹیبلشمنٹ آج بٹھائیں، ملک کا ایک واضح حصہ ہے۔ اور اہم حصہ ہے۔ آپ اس سے پہلے عمران خان صاحب بھائی کہہ چکے ہیں کہ ہائیبریڈ حکومت، ہائیبریڈ کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت اکٹھے مل کر رہے ہیں، اور آج بھی حکومت کہتی ہے ہم ہائیبریڈ پلس پتہ نہیں اس قسم کے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ملک کے لیے؟ آپ بیٹھیں، پبلکلی بیٹھیں، اس ملک کی اپوزیشن بیٹھے، حکومت بیٹھے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ ملک ہے، اپوزیشن دشمن نہیں ہوتی۔ عوام کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی تو بیٹھیں گے، یا ڈنڈے پڑیں گے تو بیٹھیں گے؟ کیونکہ عوام کی طرف بھی تو آپ دیکھیں نا، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ اس سے شاید میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کی انٹینسٹی کم تھی، کرائسس کی جو بحران تھے وہاں پر آئینی تھے، قانونی تھے، سیاسی تھے، لیکن وہاں پہ عوام میں شاید شعور زیادہ تھا، یا ان کو سپیس زیادہ ملی۔ نہیں، وہاں سیاسی روایات ہیں، یہاں سیاسی روایات نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں کوئی سیاسی روایت نہیں ہے سڑک پر نکلنے کی، لیکن ایک دن تکلیف اس حد تک بڑھے گی، لوگ سڑک پہ آ جائیں گے، پھر وہ دیکھیں گے نہیں کہ کون سا نظام ہے، کون سی جماعت ہے، کون سا ادارہ ہے، اس دن سے بچیں۔ یہ آپ کی دیکھیں، سیاست میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، کیا ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ظاہر ہے وہ مطلب سنجیدہ اور سینئر سیاستدانوں کی بات کریں کہ کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پر کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا کردار نہیں، ادا کسی نے کرنے کے initiative لیے، لینا ہے نا۔ دونوں طرف سوچ بھی چاہیے اور جذبہ بھی چاہیے، دونوں نہیں ہے، دونوں نہیں ہے۔ آج صرف مفادات کی بات ہے، اپنے مفاد کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار مفاد نہیں۔ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ ملک بس پھر اب اور دشمنی، ہم نے سیاست دشمنی بنا دی ہے، نفرت بنا دی ہے، اس طرح تو ملک نہیں چلے گا۔ لیکن ایک جو سیاسی حوالے سے ایک آخری بات ہے، پھر میں کچھ تھوڑا بہت غزہ کی سچویشن پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس سیاسی دائرے میں ایک طرح سے سٹک ہو گئے ہیں، پولیٹیکل سپیس دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کا اعتماد کم ہو جائے گا، پھر سیاستدان کیا کریں گے اگر لوگ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کی آج لوگ مایوس ہیں، سیاسی نظام سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کا الیکشنوں پہ اعتماد نہیں ہے، ان کا عدل کے نظام پہ اعتماد نہیں ہے، ان کا کسی حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، کسی جماعت پہ اعتماد نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن حکومت کی باڈی لینگویج میں، ان کے فیصلوں میں، ان کی بات چیت میں، اور میں تمام کی بات کری، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں، ان کی باڈی لینگویج میں تو اس طرح کی کوئی ریفلیکشن نہیں آتی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان سے مایوس ہے، وہ تو کہتے ہیں بڑے خوش۔ یہ تو سب سے بڑی خرابی ہے، ان کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی، وہ اتنے طاقت کے زوم، اقتدار کے زوم میں ہے کہ حقیقت سے ناشنا ہو گئے۔ ایک آخری چیز جو ظاہر ہے، اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے عسکری جو کنٹرول ہے، فوجی کنٹرول، اس کی منظوری دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس طرح کے کسی اقدام سے بہتری کی طرف جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے نیتن یاہو ایک بڑے مضبوط آدمی ہیں، ان کے ساتھ امریکہ ہے، کیا سچویشن بنے گی؟
सॉरी, किसने इजाज़त दी है इसके लिए? इसराइल की जो सियासी और सिक्योरिटी काबीना है वो चाहते हैं कि फौजी कंट्रोल गजा पे कर लिया जाए पूरा। और इसराइल ने जो कुछ किया है इसका जवाब तो इस दुनिया के मुसलमानों को देना पड़ेगा, जो पौने 2 अरब मुसलमान हैं। उन्होंने क्या किया? वो अपने ताल्लुकात भी उन मुल्कों से नहीं तोड़ सके जो इसराइल के सपोर्टर हैं। थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर जो वेस्टर्न दुनिया है वो ज्यादा हमसे 10 गुना ज्यादा उठी है कि लोग हैं। हुकूमतें उनकी नहीं उठी, उनकी हुकूमतें मजबूर नजर आती हैं, अवाम के सामने मजबूर नजर आते हैं। अब अमेरिका में देख लें कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जो यहूदियों का गढ़ समझा जाता है, वहां पर भी एक बहुत पुराना सियासतदान जो गवर्नर रहा है उस स्टेट का, वो डिफीट हो गया प्राइमरीज के अंदर एक मुसलमान के हाथों, सिर्फ एक गाजा के इशू पे। आज ट्रंप पे प्रेशर है गाजा के इशू पे अपनी जमात के अंदर। आज हर वेस्टर्न मुल्क के अंदर हुकूमत प्रेशर में है अपने अवाम से, लेकिन वो मजबूर है अपनी पॉलिसी के हाथों। मुसलमान तो क्या क्या कर सकते हैं? मुसलमान बैठ के फैसला तो करें ना, बात तो कर सकते हैं ना। कोई ओआईसी की मीटिंग हुई है? आपको कंटिन्यूसली ओआईसी की मीटिंग बुलानी चाहिए जब तक ये मसला हल नहीं होता। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है कि एक रियासत नहते लोगों पर हमलावर हो, हर रोज हमलावर हो, 100 से ज्यादा अवाम को हर रोज शहीद करे और दुनिया खामोश बैठी रहे। किस बात से हम डरते हैं? और जो हमारा अभी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक नया जोश और एक नया वलवला है, सदर ट्रंप भारत को बिल्कुल लेट डाउन करने पे तुले हुए हैं हर चीज़ में, और हमें बड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया हुआ है। डू यू थिंक इट्स अ पॉलिसी शिफ्ट? या देखिए, हमें अगर वो ताल्लुक हैं तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए गाजे के मसले को हल करने के लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला अमेरिका हल करने के काबिल नहीं है। हाँ, वो दोबारा उन्होंने सालसी की बात भी नहीं की कश्मीर के इशू जी, वो नहीं है, तो वो जानते हैं, वो सब जानते हैं कि वो नहीं कर सकते कुछ। तो इसलिए इस रिश्ता अगर कोई रिश्ता है उसको गाजा के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब जी, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद अब्बासी साहब की। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।